انسان میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو کسی بھی دوسری مخلوق میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں مطلق اور غیر محدود طاقت کی طلب پائی جاتی ہے، نہ کہ محدود طاقت۔ وہ کمال مطلق کا طالب ہے، نہ محدود کمال کا۔ علم مطلق کا خواہاں ہے، قدرت مطلق کا خواہاں ہے۔ اور چونکہ مطلق طاقت غیر خدا کے پاس نہیں ہے، اسی لیے انسان فطرتاً حق تعالیٰ کا خواہاں ہے، لیکن اسے خود اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ کمال مطلق کے اس بات کی ایک محکم دلیل کمال مطلق سے انسان کا عشق ہے۔ کمال مطلق سے اس کا عشق حقیقی اور بالفعل ہے، کوئی وہم و تصور نہیں ہے۔ اس کا عشق حقیقت کمال مطلق سے ہے۔ اگر معشوق بالفعل اور حقیقت میں وجود نہ رکھتا ہو تو پھر عاشق بالفعل کا وجود بھی محال ہے۔ اس مرحلے میں وہم و گمان یا کوئی اور چیز بے اثر واقع ہوگی، کیونکہ فطرت کمال مطلق کی خواہاں ہے، نہ کہ موہوم کمال مطلق کی، تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ اسے دھوکہ ہو گیا ہے۔ فطرت دھوکہ نہیں کھاتی۔ تمام انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ کمال مطلق کے خواہاں ہیں، اور تمام انسانوں کی کمال مطلق کو اپنے لیے خواہش رکھنا ایک فطری امر ہے۔ انسان ایسے کمال مطلق کا خواہاں ہے جو اس کا ذاتی ہو۔ یہ کمال مطلق سب کو ملتا ہے، وہاں تعدد نہیں ہے، یہ یگانگت ہے، اور وہاں اسے صرف اپنے لیے طلب نہیں کی جاتی، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ فرض کریں کہ ایک شخص جو کسی شہر کا سربراہ ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک صوبے کی حکومت اسے مل جائے، اور جب وہ گورنر ہو جاتا ہے تو اس کا دل اس پر راضی اور قانع نہیں ہوتا، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے پورے ملک پر اقتدار حاصل ہو جائے، اور جب اسے ملک پر حکومت اور اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دیگر ممالک بھی اس کے ماتحت ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں یہ دو بڑی طاقتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنے سپر پاور ہونے پر قانع نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ روس اور سوویت یونین نہ رہے، اور سوویت یونین بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکہ نہ رہے بلکہ وہ خود ہی رہے۔ اگرچہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہی ان کے لیے کافی ہوگا، حالانکہ اگر کسی کو پوری زمین کا قبضہ سونپ دیا جائے تو پھر بھی وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ قانع نہیں ہوگا کہ جو اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ کمال مطلق اور طاقت مطلق کا خواہاں ہے۔ اس لیے اگر پوری کائنات، کہکشانے اور تمام سیارے اور جو کچھ بھی ہے ان کے قبضے میں دے دیا جائے تو پھر بھی وہ قانع اور مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں کمال مطلق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب تک وہ اس مقام پر نہ پہنچیں اور کمال مطلق کے بحر بیکراں سے متصل نہ ہو جائے اور خود کو اس میں فنا نہ کر دیں، انہیں اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اور جس چیز سے انسانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ صرف ذکر خدا ہے اور یاد خدائی ہے۔ منصب صدارت یا وزارت عظمیٰ کے عہدے یا دنیا کی بڑی طاقت بن جانے سے حاصل نہیں ہوتا، یا پوری دنیا پر تسلط حاصل کرنے سے اطمینان حاصل ہوگا، بلکہ جس چیز سے اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ خدا کی یاد ہے۔ اور انسان کے دل میں جو تزلزل اور بے اطمینانی کی کیفیت ہے وہ اسی وقت دور ہو سکتی ہے کہ جب انسان ذکر خدا اور یاد خدا کرے، اور ذکر خدا صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے بلکہ دل پر اس کی یاد کا غلبہ ہو۔ دوسری آیات میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ
مرضیہ. بذکر اللہ تطمئن القلوب.